نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہ 31واں حکم ہے پہلے پارے میں جو بنی اسرائیل کے اور یہود کے حوالے سے آ رہا ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وہ یہود یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں دوزخ کی آگ ہرگز نہیں چھوئے گی سوائے گنتی کے چند دنوں کے۔ ذرا آپ ان سے پوچھیں کیا تم اللہ سے کوئی ایسا وعدہ لے چکے ہو؟ اگر تو وعدہ لے چکے ہو پھر تو وہ اپنے وعدے کے خلاف ہرگز نہ کرے گا، اور اگر ایسی بات نہیں تو فرمایا یا تم اللہ پر یوں ہی وہ بہتان باندھتے ہو جو تم خود ہی نہیں جانتے۔ تو یہودی نفسیات کا ذکر کرتے ہوئے اور یہود کی خرابیوں کا ذکر کرتے ہوئے جو ان کی دینی دنیاوی اور اخلاقی زندگی میں در کر آئی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک یہ بات بھی بیان فرمائی ہے کہ انہیں ایک گھمنڈ تھا، اور وہ گھمنڈ بھی خود ساختہ تھا، ایک وہم باطل پر مبنی تھا، اور وہ خیال کرتے تھے کہ ہمیں اول تو دوزخ میں ڈالا ہی نہیں جائے گا، دوزخ بنی ہی اوروں کے لیے ہے، اور اگر بالفرض ہم میں سے کوئی دوزخ میں گیا بھی تو چند گنتی کے دنوں کے لیے جائے گا، ہمارا ٹھکانہ جنت ہے۔ گویا وہ خود کو جنت کا ٹھیکیدار سمجھتے اور دوزخ کو دوسروں کے لیے قرار دیتے۔ یہ بھی ایک طرح کی ذہنی اجارہ دارانہ ذہنیت کی ایک عکاسی کرتی ہے ان کی سوچ۔ اللہ رب العزت نے اس کو رد فرمایا کہ تم یہ کس بنیاد پر کہتے ہو کہ اللہ نے تم سے یہ وعدہ فرمایا؟ ہرگز نہیں، ایسا بہتان اللہ پر کیوں باندھتے؟ اس میں دراصل اس سوچ کی نفی کی جا رہی ہے جس میں مذہبی زندگی میں کچھ لوگ باہمی سطح پر علمی اور مذہبی اور فکری اختلافات کی بنا پر اس انتہا تک چلے جائیں کہ وہ اپنے لیے جنت الاٹ کروا لیں اور دوسروں کے لیے دوزخ الاٹ کروا لیں، اور اس بات کو پھیلائیں کہ جنت اسی کو ملے گی جو ہمارے گروہ میں سے ہوگا، اور جو ہم میں سے نہیں وہ سب دوزخی ہیں۔ یہ جو انتہا پسندانہ اور اجارہ دارانہ سوچ ہے، قرآن مجید دراصل یہود کی نفسیات کا ذکر کرتے ہوئے اس کی نفی کر رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ کہ حقیقت یہ ہے کہ جنت کسی کے نام الاٹ نہیں کر دی گئی، اس کا تو ایک سیدھا سادہ قاعدہ ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئے اور جن کے عمل صالح ہوئے وہی جنت والے ہوں گے، اور وہ ہمیشہ اس میں رہنے والے۔ اس کے بعد آگے پھر اللہ رب العزت نے اپنے ایک عہد کا ذکر فرمایا جو اس نے یہود سے اور بنی اسرائیل سے لیا، اور اس عہد کے ذریعے اللہ پاک نے کچھ احکام ان کو عطا فرمائے تھے، کچھ بنیادی تعلیمات ان کو دی تھی، جن تعلیمات اور احکام کی پھر آگے چل کر انہوں نے نافرمانی کی اور سرکشی کی۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے اس آگے رکوع میں
ان احکام کا اور ان بنیادی تعلیمات کا ذکر فرمایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور ہم نے اولاد یعقوب سے، بنی اسرائیل سے یہ پختہ وعدہ لے لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا، یعنی عہد الہی کی ابتدا اور اس کی اساس اور اس کی بنیاد توحید پر ہے، عقیدہ توحید پر ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور یہاں ایک بات عملی زندگی سے متعلق ہے اور خاص طور پہ نوجوانوں کے لیے اور بچوں کے لیے توجہ طلب ہے، اور طلباء کے لیے اور طالبات کے لیے۔ اللہ رب العزت نے جو عہد لیا، اس عہد کا پہلا نقطہ یا عہد کا پہلا آرٹیکل عقیدہ توحید تھا کہ میرے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا، اور عقیدہ توحید کے فوری بعد عملی زندگی کا جو پہلا حکم صادر فرمایا وہ تھا کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، احسان اور بھلائی سے پیش آنا۔ غور طلب ہے یہ بات کہ اللہ رب العزت نے والدین کے ساتھ حسن سلوک اور احسان کے عمل کو کتنے اونچے درجے پر رکھا ہے کہ اپنی عبادت اور عقیدہ توحید کے معن بعد اللہ پاک نے والدین کے حسن سلوک کا ذکر فرمایا ہے۔ وَذِي الْقُرْبَى، ارشاد فرمایا کہ میری عبادت کرنا اور اس کے بعد والدین سے حسن سلوک اور احسان سے پیش آنا۔ وَذِي الْقُرْبَى، اور قرابت داروں کے ساتھ بھی بھلائی کرنا۔ یہ حکم بھی ایسا ہے جس میں ہم حد سے بڑھ کر زیادتی کے اور صرف نظر کے اور حکم فراموشی کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ یعنی جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بھی ہوتے ہیں وہ سارے شہر میں خرچ کرتے پھریں گے، مسجدوں میں خرچ کریں گے، اداروں میں خرچ کریں گے، رفاہی جگہوں پر خرچ کریں گے، ہسپتالوں پر خرچ کریں گے، دھوم دھام سے ہر جگہ خرچ کریں گے، مگر ان کے انتہائی خونی رشتے میں جو قریبی لوگ ہیں وہ سب سے بڑھ کر حقدار اور محتاج ہوں گے، کسی کی بہنیں، کسی کے بھائی، کسی کے چچا، کسی کے ماموں، کسی کے چچا زاد، کسی کے خالہ زاد، کسی کے پھوپھیاں، کسی کی پھوپھی زاد، جو ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ خونی ریلیشن میں آتے ہیں، قرابت دار، وہ مستحق ہوں گے، پریشان ہوں گے، مگر ان کی حاجت روائی اور انہیں اس معاشی ابتلا سے نجات دلانے کی انہیں فکر نہیں ہوگی، بلکہ ان کے ساتھ شریکے کا ایک تعلق ہوگا، عدم توجہ کا تعلق ہوگا، بے پرواہی کا تعلق ہوگا، اور ان قریبی حقداروں کو چھوڑ کر دور کی جگہوں پر خرچ کرتے پھریں گے۔ شریعت میں قاعدہ یہ ہے الاقرب فالاقرب، چونکہ ماہ رمضان المبارک آ گیا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے دو دائرے ہوتے ہیں، ایک انفرادی دائرہ ہوتا ہے اور ایک اجتماعی دائرہ ہوتا ہے۔ اجتماعی انفاق وہ ہوتا ہے کہ قوم اور امت اور معاشرے اور دین کی نسبت سے اجتماعی مقاصد پر اور اجتماعی خیر کے کاموں پر خرچ کیا جائے، جس سے دین کو فائدہ پہنچے، جس سے پوری امت کو فائدہ پہنچے، پورے معاشرے اور پوری نسل کو فائدہ پہنچے۔ تو جس عمل خیر میں اجتماعیت ہوتی ہے اور جس انفاق میں اجتماعیت ہوتی ہے وہ دیگر اجتماعی اعمال کی طرح زیادہ فضیلت اور زیادہ بلند درجے کا حامل ہوتا ہے بنسبت انفرادی اعمال کے اور انفرادی صدقہ اور خیرات کے۔ یہ بات اٹل ہے، مگر جب آپ انفرادی طور پر خرچ کرنے پر آتے ہیں اور انفرادی دائرہ انفاق میں مال خرچ کرتے ہیں تو اس کی بھی ترجیحات ہیں اور اس کی بھی ایک ترتیب ہے، بلا ترتیب نہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کے لیے خیر الصدقۃ ما کان عن ظہر غنی وابدأ بمن تعول، بہترین صدقہ وہ ہے کہ آپ اپنی ضرورت کا، اپنی حاجت کو پورا کرنے والا مال بچا کر خرچ کریں، یعنی ایسا نہ ہو کہ سارا خرچ کر دیں اور خود کھانے کا نہ بچے اور خالی ہاتھ دوسروں کی طرف تکتے رہ جائیں، خود بھوک میں مبتلا ہو جائیں، یہ نہ ہو۔
اور اپنی ضرورت کو پورا کر کے جب خرچ کرنے پر آئیں تو فرمایا وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، ابتدا ان لوگوں سے کی جائے جو آپ کے عیال ہیں، اہل و عیال، جن کی ذمہ داری براہ راست آپ پر عائد ہوتی ہے، جن میں بیوی بچے آتے ہیں، پھر ماں باپ آتے ہیں، پھر بہن بھائی آتے ہیں، بھائی، اس طرح جو جو رشتہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، اس رشتے کی قرابت کی بنا پر انفاق کا حق متعین ہوتا ہے۔ ہمیشہ اس ترتیب کے ساتھ جب ہم انفرادی انفاق کی طرف آئیں، اس ترتیب کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اس طرح پھر قرابت داروں کے بعد جا کے پڑوسیوں کا بھی حق آتا ہے، اور اس کے بعد فرمایا وَذِی الْقُرْبَىٰ، قرابت داروں کا حق ہے۔ اور یہ بہت بڑا امتحان ہوتا ہے، کیونکہ قرابت داروں میں حسد بھی ہوتا ہے، قرابت داروں میں مخالفت بھی ہوتی، قرابت داروں میں بہت سے معاملات ہوتے ہیں جن کے الجھاؤ کی وجہ سے انسانی رشتوں کے مابین ذرا دوریاں آ جاتی ہیں۔ یہی بڑا امتحان ہے کہ ان تمام تر الجھاؤ اور اختلافات یا دوریوں کے باوجود، یا ان کی طرف سے ہونے والے حسد، اناد یا شکوے شکایتوں کے باوجود انسان ان کے طرز عمل کو نظر انداز کرے اور اللہ کے حکم کی تعمیل میں سب سے پہلے خرچ انہی پر کرے، گالیاں بھی وہی دیں اور خرچ بھی انہی پر کیا جائے، حسد بھی وہی کریں، خرچ بھی انہی پر کیا جائے، برا بھلا بھی وہی کہیں، خرچ بھی انہی پر کیا جائے۔ اسی میں صبر بھی ہے اور اسی میں مجاہدہ بھی ہے کہ اے بندے، تیرا نفس ان کی گالیوں سے کتنا رد عمل میں آ گیا، ان کے حسد سے کتنا تیری طبیعت کے اندر ایک تکدر پیدا ہوا۔ اگر ان قریبی قرابت داروں کے حسد یا اختلافات کی وجہ سے تیری طبیعت بھی مقدر ہو گئی اور تو بھی رد عمل پر آ گیا، اور تو نے ان کے طرز عمل کو دیکھا اور ان کے عمل کی بنا پر اپنے عمل کو متعین کیا اور ان سے حسن سلوک چھوڑ دیا، تو فرمایا تو بہت بڑی خیر سے محروم رہ گیا۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہوں مگر وہ بھلائی نہیں کرتے، میں ان کے ساتھ احسان کرنا چاہتا ہوں مگر وہ میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، جواباً تو میں کیا کروں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تیری بھلائی کے جواب میں وہ بھی بھلائی کریں اور تب تیری بھلائی ان کے ساتھ قائم رہے تو یہ تو عدلہ کا بدلہ ہو گیا، یہ تو لین اور دین ہو گیا۔ احسان یہ ہے کہ وہ تجھ سے برا سلوک کرے مگر تو ان کے سلوک کو نہ دیکھے، اللہ کے حکم کو دیکھے اور بدستور اس کے ان کے ساتھ اس نے سلوک کرتا چلا جائے، احسان کرتا چلا جائے، ان کی برائیوں کے باوجود تو ان سے بھلائی کرتا چلا جائے۔ اس عمل کا نام احسان ہے، اسی میں صبر ہے، اسی میں مجاہدہ ہے، اسی میں امتحان ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ والدین سے احسان کرو اور ان کے بعد قرابت داروں کے ساتھ احسان کرو، ان کے ساتھ بھلائی کرو، اور یہ احسان خرچ کرنے میں ہی صرف نہیں، ان کے ساتھ تعلق رکھنے میں بھی ہے، ان کے ساتھ ہر قسم کے عمل خیر میں ہے، حسن خلق میں ہے، حتی الوسع جو کچھ ہو سکے انسان ان کے ساتھ خیر کا برتاؤ کرے، بھلائی کا برتاؤ کرے۔ اس کے بعد یتیموں کا حق ہے، والیتامیٰ، قرابت داروں کے بعد یتیموں کا حق ہے۔ ہم قرابت داروں کی چھلانگ لگا کے آگے جا پہنچتے ہیں، حتیٰ کہ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو ماں باپ سے حسن سلوک نہیں کریں گے، ماں باپ روتے پھرتے ہیں، پریشان حال ہیں، کوڑی کوڑی کو ترستے پھرتے ہیں، قریبی خونی رشتے کوڑی کوڑی کو ترستے پھرتے ہیں، دو چھلانگیں لگا کر یکلخت یتامہ پر جا پہنچیں گے، مساکین پر جا پہنچیں گے، اہل شہر غریبوں پر جا پہنچیں گے۔ تو اس صورت میں جب آپ نے اقرب حقدار چھوڑ دیے اور آگے چھلانگ لگائی تو جب اللہ کی دی ہوئی ترتیب کو توڑ دیا تو اللہ نے آپ کے عمل کے اجر کو توڑ دیا۔ والیتامیٰ، اس کے بعد فرمایا اور یتیموں کو، والمساکین، پھر محتاجوں کو، اس کے بعد محتاجوں سے حسن سلوک، یہ حسن سلوک کے حکام فرمائے۔ اور وقولوا للناس حسنا، میں نے ابھی عرض کیا کہ احسان کی بہت سی شکلیں ہوتی ہیں، کسی کی حاجت مندی کو دور کر دینا، کسی کو معاشی ابتلا سے نجات دلا دینا، کسی کی پریشانی کا ازالہ کر دینا،
کسی کا کوئی کام جو آپ کے بس میں تھا وہ کر دینا، بہت سی شکلیں احسان اور حسن سلوک کی ہیں، حتیٰ کہ اگر کوئی کسی کے کسی کام بھی نہ آ سکے، کسی شخص میں نہ مالی طاقت ہو، نہ جسمانی طاقت ہو، نہ اتنی استعداد ہو کہ وہ کسی کا کوئی کام بھی نہ کر سکے، اور عملاً اس کے لیے احسان اور بھلائی کا کوئی پہلو بھی اس کے پاس اور اس کے بس میں نہ ہو، اس کے باوجود بھی احسان کی ایک شکل باقی ہے، وہ یہ کہ جب وہ کچھ مانگے یا آپ کے پاس آئے انہیں مسکرا کے جواب دے دو، انہیں حسن خلق سے بات کر دو، نرمی اور خوش خلقی اور پیار سے بات کر دو۔ فرمایا تمہاری نرمی سے گفتگو کر دینا بھی حسن خلق اور احسان ہے۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، یہ عام لوگوں کے ساتھ، وہ بات والدین سے تھی، پھر قرابت داروں سے تھی، پھر یتامہ سے تھی، پھر مساکین سے تھی، اور پھر تمام انسانوں کے لیے حسن سلوک سے گفتگو کیا کرو، بات میں بھی نرمی اور رفق ہو، اخلاق ہو، پیار ہو، مسکراتے چہروں سے بات کرو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک مسلمان بھائی سے مسکرا کر بات کرنا بھی صدقہ ہے۔ جو کوئی آپ کے سامنے آ گیا تو آپ اس کو دیکھ کر مسکرا پڑے، اس آپ کی مسکراہٹ سے بھی اگر وہ مغموم تھا تو اس کے دل کو کچھ ڈھارس بندھ جائے گی، پریشان حال تھا یا کسی توقع سے آپ کے پاس آ رہا تھا تو آپ کی مسکراہٹ ایک گنا اس کی تسکین قلب کا باعث بن جائے گی۔ اس کو بھی حضور علیہ السلام نے صدقہ قرار دیا۔ ہم اس میں بھی بخل کرتے، اس میں بھی بخل کرتے ہیں۔ اگر تو اپنے سے کسی بڑے اور طاقتور کے حضور پیش ہونا ہو، افسر کی خدمت میں پیش ہونا ہو، بڑے مالدار کے پاس پیش ہونا ہو، کسی امیر کبیر اور وزیر کے پاس پیش ہونا ہو، جہاں سے کوئی مفاد وابستہ ہے، وہاں تو مسکرا کے پیش ہونا تو درکنار، خدا جانے کیا کیا کر کے پیش ہوں گے، وہاں تو دم ہلاتے ہوئے جائیں گے، سراپا خوشامد بن کے جائیں گے، اپنی غیرت اور حمیت کا سودا کر کے جائیں گے۔ جب کسی بڑے کے پاس جانا ہے جس سے مفاد وابستہ ہے، اور جب کسی غریب کا سامنا ہو، مسکین کا سامنا ہو، کسی اپنے جیسے تہی دست تہی دامن کا سامنا ہو، جس سے نہ کچھ لینا، نہ اس سے کوئی مفاد وابستہ، نہ اس سے کوئی بھلائی کی توقع ہے، جب وہ سامنے ہو جائے تو یکایک جو ایک لمحے کسی دوسرے کے سامنے بھکاری نظر آ رہا تھا، ایک غریب نظر آیا تو وہی بھکاری اس کے سامنے فرعون بن جاتا ہے، اس کے ماتھے پہ نشان آ جائیں گے، تیوری آ جائے گی، فرعون وہ جیسا چہرہ بنا کے اس کے ساتھ کرخت لہجے میں بات کرے گا، اے انسان یہ تیرا دورہ کردار کہ جہاں تیرا مفاد ہے وہاں تو کچھ اور ہو جاتا ہے، اور جہاں تیرا مفاد وابستہ نہیں وہاں تو کچھ اور ہو جاتا ہے، تیرے کردار کا یہ دورہ پن تجھے اٹھا کے دہکتی ہوئی جہنم کی آگ میں جا گرائے گا۔ اسلام کے ہاں یہ دینی زندگی نہیں، یہ ایمان نہیں ہے، یہ فرعونیت ہے، یہ تکبر ہے، یہ بدخلقی ہے، اور یہ عمل باعث جہنم ہے۔ بلکہ جو جتنا کمزور ہے تو اس کے لیے اتنا نرم ہو، جو جتنا کمزور ہے اس کے لیے اتنا نرم ہوا کر، تاکہ تیری نرمی اس کے لیے دل جوئی اور اس کی تقویت کا باعث بن جائے۔ یہ سارے احکام حقوق العباد کے تھے، آپ ذرا غور فرما لیں، یعنی سب سے پہلا حکم توحید کا دیا، اور توحید کے بعد ڈائریکٹلی حقوق العباد پر آ گئے۔ اب یہاں ایک سوال آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ حقوق رسالت کا ذکر درمیان میں نہیں آیا۔ یاد رکھ لیں، جہاں حقوق توحید کا حکم ہوگا حقوق رسالت اس کے اندر داخل ہوں گے، اور جہاں حقوق رسالت کا حکم ہوگا حقوق توحید اس کے اندر از خود داخل ہوں گے، کہ اللہ کا پیغام توحید رسول لاتا ہے، اس لیے رسول کا ادب حقوق اللہ میں آتا ہے۔ ازرو شرع یاد رکھ لیں، ازرو شرع، ادب رسول کس میں آتا ہے؟ حقوق اللہ میں آتا ہے، حقوق العباد میں نہیں ہے۔ یہ نقطہ یاد رکھ لیں دینی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ کی رسالت کے جو حقوق اور فرائض نسبت رسالت میں آئیں گے، جب شرعی حقوق کی تقسیم ہوتی ہے تو وہ حقوق اللہ میں آتے ہیں، حقوق العباد میں، یہ حقوق النفس میں نہیں آتے۔
اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کو ایک ہی حق قرار دیا ہے، جہاں کہیں فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لا تقدموا بین یدی اللہ والرسول واللہ ورسولہ حق ان یردوہ ان کانوا مؤمنین۔ تو آگے یہ بات انشاءاللہ تفصیل سے آ جائے گی، اس وقت اتنا نقطہ بیان کر دیا تاکہ شبہ پیدا نہ ہو کہ حقوق اللہ میں ادب توحید بھی ہے اور ادب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ تو عرض یہ کرنا مقصود تھا کہ اللہ پاک نے اپنا حق توحید بیان کرنے کے فوری بعد حقوق العباد کا ذکر کیا، اور عقیدہ توحید کے بعد حقوق العباد کا، جن پر ہماری معاشرت کی زندگی قائم ہوتی اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمارے رشتے اور رابطے استوار ہوتے ہیں، انہیں بیان کر کے ان کے بعد اپنی عبادات کا ذکر فرمایا ہے۔ اس کے بعد فرمایا واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کیا کرو، وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دیا کرو۔ یہ سب احکام دیے جا رہے ہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ایک شخص یا کچھ لوگ نماز کے اقامت پر تو زور دیتے رہیں لیکن حقوق العباد کے معاملے میں انتہائی سخت اور ظالم ہوں۔ اقامت صلاۃ پر پورا زور ہو، نماز پنجگانہ آ کے باجماعت پڑھیں، لیکن حقوق العباد کے معاملے میں لوگوں سے درندوں کی طرح پیش آئیں، ان کے حق تلف کریں، ان سے ظلم کریں، ان سے زیادتی کریں، ان سے احسان نہ کریں، حسن سلوک نہ کریں، ان کے حق ادا نہ کریں، اور سمجھیں کہ شاید نماز کے سجدوں سے سارا کچھ ادا ہو گیا۔ تو وہ رب جس نے اپنی عبادت کو، نماز اور روزے جیسے احکامات کو حقوق العباد پر مؤخر کر دیا ہے، وہ حقوق العباد ترک کرنے والے شخص کی نمازوں اور سجدوں کو کیسے قبول فرمائے گا؟ وہ قبول نہیں فرمائے گا۔ 8 احکام بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے پھر یاد دلایا یہود کو، ثم تولیتم الا قلیلا منکم، یہ سارے عہد جب تم سے ہو چکے تو سوائے چند لوگوں کے تم پھر ان سے روگرداں ہو گئے، وانتم معرضون، اور تم حق سے گریز ہی کرنے والے تھے۔ اس کے بعد پھر آگے مزید احکام کا ذکر آ رہا ہے۔ ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ۔ آپ غور فرمائیے، قرآن مجید میں بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ نے جو عہد کیے اور عہد لیے، اور اللہ پاک نے ان کو جو احکام عطا فرمائے اور جو بنیادی تعلیمات اور ہدایات دیں، آپ غور فرمائیں انہیں قرآن مجید میں تسلسل کے ساتھ اور تکرار کے ساتھ کیوں بیان کیا گیا ہے؟ اس لیے کہ ہماری زندگی کے ساتھ براہ راست ان احکام اور تعلیمات کا تعلق ہے۔ جن تعلیمات کا تعلق ہماری زندگی میں اور ہماری معاشرت میں اور ہمارے زمانے میں نہیں ہے، اللہ پاک نے وہ اس امت کے لیے دوبارہ نہیں دہرائے۔ جو دہرا دیے گئے وہ ہمارے لیے حکم بن گئے۔ اب جو اگلا حکم آ رہا ہے، دیکھیے آج کے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے۔ فرمایا لا تسفکون دماءکم، پھر ہم نے یہ بھی حکم دیا اور وعدہ لیا کہ آپس میں خون خرابہ نہ کرنا، خون خرابہ نہ کرنا۔ آج پورا معاشرہ خون ریزی اور خون خرابے کا ایک منظر پیش کر رہا ہے۔ ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور نہ اپنے لوگوں کو گھروں اور بستیوں سے نکال کر جلا وطن کر دینا، یعنی لوگوں کے قبضے بھی ناجائز نہ کرنا ان کے گھروں کے۔ آج قبضے گروپ نکل آئے ہیں، غریبوں کی رہائش گاہوں پر قبضے، غریبوں کی زمینوں پر قبضے، ناجائز قبضے۔ یہ دراصل اخراج من الدیار اور اخراج من البیوت کی صورت، کہ لوگوں کو ان کے گھروں اور اتنے وطنوں سے نہ نکالنا، یعنی بے گھر نہ کرنا، بے دخل نہ کرنا، اور خون اپنے معاشرے میں ناحق خون نہ بہانا۔ ثم اقررتم، پھر تم نے اس امر کا اقرار کر لیا، وانتم تشہدون، اور تم اس کی گواہی بھی دیتے ہو۔ مگر آگے حکم آیا ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، یہ سارے اقرار کر لینے کے بعد تم ہی وہی قوم ہو کہ پھر تم باہمی قتل و غارت گری کر رہے ہو۔ اور ہمیں بھی سنایا جا رہا ہے کہ یہ عہد ہو چکا، مگر اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھو ناحق خون بہایا جا رہا ہے، ناحق جانیں تلف ہو رہی ہیں، قتل و غارت گری ہو رہی ہے۔ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ، اور تم ہی میں سے بعض لوگ بعضوں کو گھروں اور وطنوں سے نکال رہے ہیں۔
تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، اور ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کے ساتھ ان کے دشمنوں کی مدد بھی کرتے ہو۔ یعنی کیا ہے، ایک دوسرے پر زیادتی کرنے کے لیے گروہ در گروہ بن گئے ہیں، دڑے وجود میں آ گئے ہو، دڑوں میں تقسیم ہو گئے ہو، گروہوں میں تقسیم ہو گئے ہو، اور اجتماعی طور پر قتل بھی کر رہے ہو، اور اجتماعی طور پر ایک دوسرے پر زیادتی اور ظلم کا ارتکاب بھی کر رہے ہو۔ گویا یہ انفرادی عمل نہیں رہا، بلکہ اس کو تم نے گروہی اور اجتماعی اور جماعتی عمل میں بدل ڈالا ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ یہ اگر شروع سے احکام اور ان کی بغاوتیں اور احکام اور ان کی سرکشیاں ایک ترتیب کو مکمل کر لیں احکام کو، تو 34 احکام یہاں تک بنے جو یہود کی خرابیوں کے باب میں آئے۔ اب 35واں حکم آ گیا اگلا، اور فرمایا کہ تم وہی لوگ ہو نا کہ جو کتاب تمہیں عطا کی گئی اپنی طبیعت جتنے حصے کو چاہتی ہے اس پر ایمان لے آتے ہو، اور جو حصہ تمہاری طبیعت کو نہیں بھاتا اس کا انکار کر دیتے، یعنی اپنی کتاب پر جزوی ایمان لاتے ہو، جزوی انکار کرتے۔ یہ کیفیت بھی ہماری مذہبی زندگی میں بلکہ اجتماعی فکری زندگی میں آ گئی۔ قرآن کے بھی ٹکڑے کر دیے ہم نے، دین کے ٹکڑے کر دیے۔ آگے ایک اور مقام پر بڑی وضاحت کے ساتھ آگے چل کر بات آئی ہے، وہ یہ کہ یہود اور بنی اسرائیل کا ذکر کرتے ہوئے اللہ پاک نے فرمایا کہ جو دین ہم نے ان کو دیا تھا وہ تفرقہ پروری اور دھڑوں کے باعث مختلف فرقوں میں بٹ گئے، مختلف دھڑوں میں بٹ گئے، اور ہر ایک دھڑے اور فرقے نے اپنی پسند کے دین کے ٹکڑے اپنے پاس رکھ لیے۔ اس دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان ٹکڑوں کو آپس میں بانٹ لیا، اور قرآن مجید کہتا ہے پھر ہر فرقہ اور ہر دھڑا اس دین کا جو حصہ اس کے ہاتھ میں آ گیا ہے وہ اسی کو حق سمجھ رہا ہے اور اسی پر خوشیاں منا رہا ہے، اور دوسرے کو باطل جان رہا ہے۔ کیا آج ہمارے معاشرے میں وہ تمام تر مذہبی فرقے جو فرقہ وارانہ آگ میں جل رہے ہیں، جن کا مذہب فرقہ واریت بن گیا ہے، جنہوں نے دین کو تفرقہ میں بدل کر امت کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں بدل دیا ہے اور پورے کے پورے دین کی وحدت کے شیرازے کو توڑ کے رکھ دیا ہے، کیا ایسے لوگوں کا حال دین کے ساتھ یہ نہیں ہو گیا؟ قرآن مجید کی آیتیں تقسیم کر لی، حدیثیں تقسیم کر لی ہیں، کوئی اپنے مطلب اور اپنے عقیدے کے مطابق آیتیں لے کر ان کے واز کرتا ہے، کوئی اپنے مطلب کی آیتیں اور حدیثیں لے کر واز کرتا ہے، کسی نے اپنے اپنے معنی نکال لیے، دوسروں نے اپنے اپنے معنی نکال لیے، الغرض لیا سب نے اسی قرآن میں سے، حدیث میں سے، دین میں سے، مگر کیا کیا کہ اس کی کلیت کی بجائے اس کے جز کر دیے، اس کے ٹکڑے کر دیے، ان ٹکڑوں پر فرقے استوار ہو گئے، اور ہر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ جو حصہ میرے پاس ہے یہی دین کل ہے، یہی دین کل ہے، اور جو دوسرے کے پاس ہے وہ باطل ہے، وہ کفر ہے، وہ گمراہی اور شرک ہے، اور دوسروں پر کفر کے فتوے لگ رہے ہیں، ارتداد کے فتوے لگ رہے ہیں۔ یہ انتہا پسندانہ سوچ اور دوسروں کو دین کے دائرے سے دھکیلنے کی سوچ، یہ فرقہ واریت ہے، اس نے ایک دوسرے کے خون بہانے اور قتل و غارت گری پر امت کو لا پہنچایا ہے۔ آپس میں رواداری برقرار نہیں رہی، تحمل برقرار نہیں رہا، اختلاف رائے کی علمی سطح پر گنجائش نہیں رہی کہ کوئی یوں سوچے کہ بھائی وہ بھی قرآن کی اور حدیث کی تعبیر کر رہے ہیں، یہ بھی قرآن و حدیث کی تعبیر کر رہے ہیں، مجھے یہ تو حق ہے کہ میں اپنے موقف کو درست سمجھوں، اپنے نقطہ نظر کو درست سمجھوں، مگر یہ حق نہیں ہے کہ دوسرے کو جہنمی بنا دوں، کافر بنا دوں، مرتد بنا دوں، مشرک بنا دوں، بدعتی بنا دوں اور اسلام کے دائرے سے دھکا دے کے خارج کر دوں۔ اسلام میں داخل کرنے اور خارج کرنے کا ٹھیکہ کسی کو نہیں دیا گیا۔ یہ تفرقہ کی حد اور فرقہ پرستی کی حالت یہود میں ہوئی تھی، بنی اسرائیل میں ہوئی تھی۔ اللہ پاک نے اس حالت کو کفر سے تعبیر کیا تھا اور قومی تباہی اور ہلاکت سے تعبیر کیا تھا۔ آج مذہبی زندگی میں اول سے آخر تک ذہن انہی خطوط پر استوار چڑھ رہے ہیں، انہی خطوط پر آگے بڑھ رہے ہیں۔
دوسرے طبقے کو قلباً اور ذہناً کوئی مسلمان بھی تصور کرنے کے لیے تیار نہیں. زبان کی حد تک مسلمان کہتے ہیں، ذہنی طور پہ مسلمان تصور کرنے پر بھی تیار نہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کا دراصل پس منظر اس کو قرآن مجید نے کہا کہ یہ اس طرح کی بات ہے کہ بعض حصوں کو مان لیتے ہو اور بعض کا انکار کر دیتے. فرمایا پس تم میں سے جو شخص ایسا کرے اس کی کیا سزا ہو سکتی ہے سوائے اس کے کہ دنیا کی زندگی میں ذلت اور رسوائی ہو اور قیامت کے دن بھی ایسے لوگوں کے لیے سخت ترین عذاب ہو جائے. فرمایا اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، یہی وہ لوگ ہیں، 36واں حکم دیا، جنہوں نے دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے میں خرید لی ہے. اگر آخرت پر دھیان ہوتا تو خدا کا خوف رہتا، اور خدا کا خوف دلوں میں ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور اللہ کے دین کے ماننے والوں کا کچھ نہ کچھ حیا ہوتا. فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی. اس کے بعد ارشاد فرمایا افکلما، آگے ارشاد ہوتا ہے جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم استکبرتم ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون. تو فرمایا پھر بعد میں کیا ہوا، ہم نے عیسیٰ بن مریم کو بھیجا نشانیاں دے کر، انبیاء آتے رہے، مگر ان لوگوں کی خصلت اور نفسیات کیا تھی کہ جب بھی کوئی رسول اور پیغمبر ان کے پاس اللہ کا دین لے کے آیا اور اللہ کی طرف سے دعوت اور پیغام لے کے آیا تو اس پیغمبر کی تعلیم میں سے بھی جو جو چیز تمہارے نفس اور تمہاری طبیعتیں پسند نہیں کرتی تھیں وہ چھوڑ دیتے تھے. پیغمبر جب مبعوث ہوتے، ایک عام دائی کی تو بات ہی کیا، ایک عام مبلغ کی تو بات ہی کیا، فرمایا کہ تمہارے پاس جاءکم رسول، رسول جو بھی رسول آیا اللہ کی تعلیم لایا، تم نے اس رسول کی تعلیم کو معیار نہ سمجھا، اس رسول کی دی ہوئی دعوت کو پیمانہ حق کو باطل نہ سمجھا، اور رد و قبول کا پیمانہ اس رسول کی ہدایت کو نہ جانا، بلکہ اصل پیمانہ تمہاری اپنی طبیعت رہی، تمہارا نفس رہا، تمہارا ذہن رہا. رسول کی باتوں کو سنا، جو بات طبیعت کو پسند نہ آئی اسی کو چھوڑ دیا، اس کو رد کر دیا، تم اس پر اکڑ گئے. قرآن کہتا ہے جو بات تمہارے نفس کے موافق نہ تھی تم اس پر اکڑ گئے. وَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، اور بعض ایسے تھے بعضوں کو تم نے جھٹلا ڈالا اور بعضوں کو تم قتل کرنے لگ گئے. 3 رد عمل ہوئے. گویا رسولوں کی بھی وہ بات مانتے تھے جو ان کی طبیعتوں کو وارا کھاتی تھی، ان کی طبیعتیں گوارا کرتی تھی. جو بات ان کی طبیعت، ان کے نفس، ان کا مفاد جس بات کو گوارا نہ کرتا وہ رسولوں کے سامنے اسی بات پہ اکڑ جاتے. باقی باتیں مان لیتے، اس بات پہ اکڑ جاتے. اور نہ صرف یہ کہ اکڑ جاتے، استکبار، تکبر کرتے، بلکہ رسولوں کو معاذ اللہ جھٹلاتے، تکذیب کرتے، اور بعض انتہا پر جا پہنچتے کہ رسولوں کو قتل کرنے لگتے. اور فرمایا کہ پھر یہ بھی ان کی خرابیوں میں سے تھا، ایک بہت بڑا زعم باطل تھا، اور وہ کیا، وہ قالوا قلوبنا غلف، وہ سمجھتے اے اللہ کی دعوت دینے والے رسولوں، اے اللہ کا پیغام پہنچانے والوں، اے تبلیغ کرنے والوں، اے حق کی دعوت دینے والوں، قلوبنا غلف، ہمارے دلوں پر غلاف ہیں، تم سے جو ہو سکے کر لو، تمہاری بات ہمارے دلوں کے اندر داخل نہیں ہو سکتی. یہ بھی گھمنڈ کرتے تھے کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، یعنی ہمارے دل محفوظ ہیں، نصیحت پروف ہیں، نصیحت پروف. اور ہماری آج کیفیت ہے، زبان سے کہیں یا نہ کہیں، مگر ہماری طبیعتیں، ہمارے دل، ہماری خصلتیں، ہمارے ذہن اور ہمارے فکر زبان حال سے پکار کے قرآن و سنت اور دین کی حق کی آواز کے جواب میں ہماری طبیعتیں کہہ رہی ہیں قلوبنا غلف. اے حق کی دعوت دینے والوں، اے قرآن کا پیغام سنانے والوں، اے اللہ کی تعلیمات ہمارے سامنے رکھنے والوں، ہمارے دلوں پر غلاف چڑھ گئے ہیں. تم جتنا قرآن چاہے پڑھ کے سنا لو، حق کا جتنا پیغام چاہو دے لو، ہمارے دلوں کے اندر وہ داخل نہیں ہو سکتا. آج اجتماعی طور پر ہماری قومی حالت یہ ہو چکی. اللہ پاک نے فرمایا
کہ جب تم نے اپنے دلوں پر غلاف چڑھا لیے اور میرے حق کے پیغام اور دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تو میرا جواب بھی سن لو. فرمایا بل لعنہم اللہ بکفرہم، تو اللہ نے ان کے انکار کے باعث ان پر لعنت فرما دی، انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا. لعنت فرما دی، انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا. فقلیلا ما یؤمنون، اور فرمایا ہمیشہ کیا تھا، بس تھوڑے ہی لوگ ہوا کرتے تھے جو ایمان لاتے تھے، تھوڑے ہی لوگ ایمان لایا کرتے تھے. ولما جاءہم کتاب من عند اللہ مصدق لما معہم وکانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ فلعنۃ اللہ علی الکافرین. ارشاد فرمایا آخری بات آج کی بڑی اہم ایمانی اور اعتقادی اعتبار سے، فرمایا پھر ان یہود کا یہ بھی عالم تھا کہ جب یہ برگزیدہ آخر الزمان رسول سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے، جب ہمارا محبوب اور برگزیدہ رسول دنیا میں تشریف لایا اور کتاب کو ساتھ لایا، اللہ کی کتاب قرآن کو ساتھ لایا، اور یہ قرآن ان کی تورات جو کتاب ان کے پاس پہلے سے موجود تھی اصلاً اس کی تصدیق کرنے والی تھی، تو اس کے انکاری ہو گئے، اس رسول کے بھی انکاری ہو گئے، اور بولیے اس قرآن کے بھی انکاری ہو گئے. یہاں قرآن مجید نے اور اللہ پاک نے ایک بڑی پتے کی بات بتائی. کس طرح ذکر کیا انکاری ہو گئے؟ فرمایا جب یہ رسول اللہ کی کتاب قرآن لے کے آ گیا، اور یہ رسول تھا کون؟ قرآن بیان کرتے یہ رسول تھا کون؟ فرمایا یہ رسول وہی تھا کہ جب تک اس رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت دنیا میں نہ ہوئی تھی، جب تک یہ رسول دنیا میں تشریف نہ لایا تھا. اور یہود اور بنی اسرائیل پرانے زمانوں میں جب اپنے دور کے کافروں سے جنگ لڑتے تھے، اس وقت یہود جو اہل ایمان تھے، اس وقت یہود جو اہل ایمان تھے، جب تک حضور علیہ السلام کی بعثت نہ ہوئی تھی پرانے زمانے میں، تو اس وقت ان کے مقابلے میں کافر بھی تو تھے نا جو انبیاء پر ایمان نہیں رکھتے تھے. تو جب وہ کافروں سے جنگ کرتے تھے تو قرآن مجید بتا رہا ہے یہ رسول وہ ہستی تھی اور وہ ہستی ہے کہ جب یہ دنیا میں تشریف نہ لائے تھے تو یہود جب کافروں کے ساتھ جنگ لڑتے تھے تو میدان جنگ میں اس رسول کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں فتح کی دعا کیا کرتے تھے. وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اس سے پہلے یہ اس رسول کے وسیلے سے، اس رسول کے وسیلے سے واسطہ دے پر اللہ کی بارگاہ میں فتح کی دعا مانگا کرتے تھے. حالانکہ اس سے پہلے وہ خود نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان پر اترنے والی کتاب قرآن کا وسیلہ دے کر ان کے وسیلے سے کافروں پر فتح یابی کی دعا مانگتے تھے. یہاں اگر آپ 100 تفسیر کی کتابیں اٹھا لیں، کیا قدیم مفسرین سے لے کر دور جدید تک 100 کتابیں مفسرین کی اٹھا لیں، حتیٰ کہ 1000 تفاسیر کی کتابیں جمع کر لیں، تو آپ کو 98% ائمہ تفسیر کے ہاں بالاتفاق وہ دعا مل جائے گی کہ جو حضور علیہ السلام کا واسطہ اور وسیلہ کس طرح دیا کرتے تھے. کلمات ائمہ تفسیر نے اور احادیث کے حوالے سے بھی بیان کیے. یہود یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ وہ نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی تو نے ہمیں ہماری کتابوں کے ذریعے خبر دی ہے، اس نبی کے وسیلے سے اور وہ کتاب جو ان پر نازل ہوگی اس کے وسیلے سے ہمیں کافروں پر فتح عطا فرما دے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ظلم ہے یہودیوں تمہارا کہ یہ وہی رسول ہے اور وہی کتاب ہے جسے لے کر یہ رسول مبعوث ہوا. یہ رسول کوئی اجنبی رسول نہ تھا تمہارے لیے کہ تم انکار کرنے لگو. یہ وہی رسول ہے جس کا وسیلہ دے کر خدا سے فتح مانگتے تھے اور اللہ تمہیں فتح عطا فرمایا کرتا تھا. سو فلما جاءہم، جب وہی رسول تشریف لے آیا، ما عرفو، جس رسول کو وہ پہلے سے جانتے تھے، پہلے سے
جانتے تھے، پہچانتے تھے اور جس کے وسیلے سے دعائیں اور فتح یابی مانگا کرتے تھے، کافروا بہی، یہ بدبخت اسی رسول کا انکار کرنے لگ گئے۔ اب فرمایا کہ جو قوم میرے رسول کو پہچانتی بھی ہو اور میرے رسول کے وسیلے سے میری بارگاہ سے نعمتیں بھی لیتی رہتی ہو اور میری بارگاہ سے فتح یابی بھی حاصل کر چکی ہو، میرے رسول کو پہچانتی بھی ہو اور رسول کے وسیلے سے برکتیں لے چکی ہو، پھر اس رسول کی عظمت و نبوت کا انکار کر دے، فرمایا فلعنت اللہ علی الکافرین، ایسے کافروں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ نے ایسے کافروں پر اپنی لعنت فرما دی۔ بے سمجھترو بہی انفسہم ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا ان ینزل اللہ من فضلہ، فرمایا وہ انہوں نے اپنی جانوں کا برا ہی سودا کیا کہ اللہ کی اس نازل کردہ کتاب کا جو رسول لے آئے تھے ان کا انکار کر رہے ہیں، محض اس حسد میں کہ اللہ نے اپنے فضل میں سے اپنے بندوں پر میں سے جس پر چاہا فضل سے اس کو نواز دیا۔ وہ بات میں نے کل آپ کو بتا دی تھی کہ حسد انکار کا جو باعث بنا وہ حسد تھا، اور حسد یہ تھا کہ وہ یہ یقین رکھتے تھے کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے یعنی بنی اسرائیل میں سے آئیں گے۔ جب حضور علیہ السلام کی ولادت و بعثت بنی اسماعیل میں سے ہو گئی تو وہ جو قبیلے اور نسل کا اختلاف تھا وہ حسد بن کے ابھرا، اور حسد نے انہیں اس رسول کو جن کی معرفت تھی، جن کو مانتے تھے، جن کے انتظار میں صدیوں سے بیٹھے تھے اور جن کا نام لے لے کر اللہ کے حضور وسیلہ دیتے رہتے تھے، اتنی بڑی معرفت رکھنے کے باوجود جب وہ ان کے قبیلے میں سے نہ آئے تو اس رسول کا بھی انکار کر دیا۔ یعنی آپ اندازہ کر لیں کہ یہ اتنی بڑی عصبیت ہے، قبائلی عصبیت، اور آج سیاسی شکل میں ہمارے معاشرے میں بھی آ گئی۔ یہ مہاجر ہے، یہ پنجابی ہے، یہ بلوچی ہے، یہ سندھی ہے، یہ پٹھان ہے، یہ جو ہم نے نسلی، علاقائی اور قبائلی عصبیتیں پیدا کر رکھی ہیں، دراصل ان کے پس منظر میں سوچ کفر کی کار فرما ہے۔ اللہ کے ہاں یہ سوچیں بنیادی طور پر کفر کی سوچ کہلاتی ہیں، ان کا ایمان میں کوئی دخل نہیں۔ ایمان میں سارے بت آ کے ٹوٹ جاتے ہیں اور سارے مل کر ایک قوم میں بدل جاتے ہیں۔ تو یہودیوں کے اوپر جو لعنت کی گئی اور ان کو اس وقت کافر قرار دے دیا گیا اور اللہ پاک نے انہیں رحمت سے دور کر دیا، اس کا بنیادی سبب بھی یہی حسد تھا جو حضور علیہ السلام پر ایمان لانے کی راہ میں حائل ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر قسم کے حسد سے محفوظ رکھے اور حضور علیہ السلام کی معرفت اور آپ کے ساتھ نسبت ایمانی اور نسبت ادب کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔